الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے دور میں یہ بات ہر جگہ پر دیکھنے میں اور سننے میں آتی رہتی ہے کہ مختلف قسم کے حوادثات، بیماریاں، پریشانیاں اور ناسازگاری کی باتیں جگہ جگہ ہوتی رہتی ہیں. پہلے زمانے میں بھی بیماریاں آتی تھیں اور آج کے دور میں بھی بیماریاں آتی ہیں. پہلے زمانے میں بھی حوادثات ہوتے تھے، موجودہ دور میں بھی حوادث ہوتے ہیں. پریشانیاں پہلے زمانے کے لوگوں کو بھی آتی تھی، موجودہ دور میں بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی کبھی حوادثات ہوتے تھے، کچھ بیماریاں کچھ لوگوں کو ہوا کرتی تھی. پریشانیاں بعض لوگوں کو بعض علاقوں میں پیش آیا کرتی تھی. لیکن آج کا دور ایسا ہے جس کے اندر پریشانیاں دیکھو وہ لاتعداد ہیں، بیماریاں دیکھو وہ لاتعداد ہیں، بیماروں کو دیکھو تو وہ بھی لاتعداد ہیں، پریشانیوں کو دیکھو وہ بھی لاتعداد ہیں، پریشان لوگوں کو دیکھو تو وہ بھی لاتعداد ہے. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ حوادث اور مختلف قسم کے مسائل انسانوں کو کیوں پیش آتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ پر اس موضوع پر اپنے کلام کے اندر ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے مختلف پہلوؤں سے گفتگو فرمائی. بعض جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں، خشکی و تری میں فساد پھیل گیا. یہ کیوں پھیل گیا؟ کہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں، لوگوں کی بے اعتدالیاں، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی گمراہیاں، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی گناہوں کی باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد رونما ہو گیا، فساد پھیل گیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ چیزیں اس لیے اللہ کی طرف سے پیش آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. یہ بات ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے.
اور اللہ کو یاد کرنا بھی چاہیے۔ بیماری کا حال ایسا ہے جس میں اللہ خوب یاد آتا ہے، پریشانی کا حال وہ ہوتا ہے جس میں اللہ خوب یاد آتا ہے، اور یاد آنا بھی چاہیے۔ اسی لیے اللہ یہ پریشانیاں بھیجتے ہیں، یہ بیماریوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہے تاکہ انسان ایک طرف اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور توبہ کرے، اور دوسری طرف اللہ کو یاد کرے اور اپنی عاجزی اور اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی اور اپنی پسپائی اور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت اور خواری کا تصور قائم کرے کہ میں اس قدر عاجز ہوں، درماندہ ہوں، پسماندہ ہوں، اور اللہ کے سامنے اس قدر جو ہے غلامانہ میری زندگی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ایک فلسفہ ہے جو بیماریوں کے، مصائب کے، آفات اور پریشانیوں کے پیش آنے کے سلسلے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حوادث اور یہ بیماریاں اور مصائب ایک تو اس لیے اللہ بھیجتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہی ہوتے ہیں، کرتوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ پیش آتا رہتا ہے، اور اس لیے پیش آتا ہے کہ اس میں ایک ہے مسلمان اللہ کو ماننے والے، اور ایک وہ ہیں جو غیر مسلم اللہ کو نہیں ماننے والے۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کے ساتھ یہ حوادث اور پریشانیاں اور یہ مصائب اور بیماریوں کا سلسلہ بطور عذاب آتا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تقدیر کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت و عظمت کے قائل ہیں، ایسے لوگوں پر یہ مصائب اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ ان کے کچھ گناہوں کو معاف کر ڈالے۔ شکل ہوتی ہے عذاب کی، لیکن اس کے اندر خدا کی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ شکل ہے مصیبت کی، شکل ہے پریشانی کی، شکل ہے بیماری کی، شکل ہے جو ہے بخار کی، اور شکل ہے دردوں کی، شکل ہے تکلیفوں کی، شکل ہے اذیتوں اور پریشانیوں کی، لیکن اس شکل کے اندر خدا کی رحمت کار فرما ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، ان بیماریوں اور اذیتوں کی وجہ سے بندے کے کچھ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں، اور معاف ہوتے 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 وہ دنیا ہی میں پاک و صاف ہو کر اللہ کی جناب میں جب جائے تو اس طرح جائے کہ اللہ کہ میرا لاڈلا بندہ رہا۔ مشکات شریف کے اندر ایک عجیب حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت اونچے مقام پر فائز کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے، معمولی درجے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو بہت اونچے اونچے مناصب پر، بہت اونچی منزلتوں پر فائز کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے، اور اس کی تقدیر میں فیصلہ لکھنے کے بعد جب اس کو اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ دنیا میں آ کر اس منزلت اور اس مقام کو پانے کی وہ جد و جہد نہیں کر پاتا، ایسے اعمال اختیار نہیں کرتا، ایسی محنت اور ایسا مجاہدہ اختیار نہیں کرتا، ایسی نمازیں نہیں پڑھتا، ایسا صدقہ نہیں کرتا، ایسے حج اور عمرے نہیں کرتا، ایسی تلاوتیں اور ایسے اذکار نہیں کرتا، اور دیگر محنتوں کے اندر، دینی خدمتوں کے اندر وہ ایسی دلچسپی نہیں لے پاتا جس کی وجہ سے اس منزل اور مقام کو پا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ مصیبت میں ڈال دیتے، کچھ پریشانیوں میں ڈال دیتے، وہ چاہتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے، اس لیے کہ عام طور پر بندہ اچھا ہی تو چاہتا ہے، بندہ چاہتا ہے صحت رہے، بندہ چاہتا ہے کہ عافیت رہے، بندہ چاہتا ہے کہ فقر و فاقہ بالکل نہ ہو، بندہ چاہتا ہے کہ وقت وقت پر کھانا ملا کرے، اور بندہ چاہتا ہے کہ لذیذ غذائیں ملا کرے، اور بندہ چاہتا ہے کہ بہترین کپڑے ملا کرے، بندہ چاہتا ہے کہ جو چاہوں وہ ہوتا رہے،
ایسی سواری ہو، ایسا مکان ہو، ایسا کھانا ہو، ایسا کپڑا ہو، ایسی چیزیں ہو، ایسا فرنیچر ہو، ایسی بلڈنگ ہو، ایسا مکان ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے لیے اچھا اچھا ہوتا رہے، لیکن اللہ اس کی چاہت کے بالکل برخلاف اسے کچھ کھانے میں کمی کر دیتے ہیں، اس کے پینے میں کمی کر دیتے ہیں، اس کے مکان اور اس کے دکان میں کچھ نقصانات پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کی صحت کے اندر کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کبھی شوگر آ گئی ہے، کبھی بلڈ پریشر چڑھ رہا ہے، اور کبھی کوئی اور مصیبت ہے، کوئی اور پریشانی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پریشانیوں پر جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اسی منزل اور مقام پر پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اب دیکھو، نماز سے وہ نہیں پا سکا مرتبہ، زکات سے وہ نہیں پا سکا مرتبہ، اس لیے کہ ایسی نماز نہیں پڑھ سکا، ایسی زکات نہیں دے سکا، ایسا حج نہیں کر سکا، ایسا ذکر نہیں کر سکا، ایسی تلاوت نہیں کر سکا، ایسے دیگر اعمال نہیں کر سکا، ایسی خدمات نہیں انجام دے سکا، ایسی دینی اور ملی جائے خدمتوں میں وہ اپنے آپ کو نہیں لگا سکا۔ اب اللہ اسی منزل پر پہنچانے کا انتظام یوں کرتے ہیں کہ اس کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اسی منزل پر اس کو فائز کرتے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے میں نے یہ مقام رکھا ہے، تمہارے لیے منزلت تمہارے لیے طے کی ہے۔ اب بندہ حیران ہے، پریشان ہے کہ نہ میرا ایسا ذکر تھا، نہ میری ایسی تلاوت تھی، نہ میری ایسی نمازیں تھی، نہ میرے ایسے حج اور قربانیاں تھی، نہ اور کچھ میں نے ایسا کیا تھا، یہ ڈھیر سارا ثواب اور اس قدر اونچی منزل مجھ کو کہاں سے مل گئی؟ اسے حیرت ہوگی، تعجب بھی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ وہ حدیث تو ختم ہو گئی جو میں نے سنا رہا تھا آپ کو مشکات کے حوالے سے، اب یہ ایک دوسرا مضمون ہے، یہ بھی حدیث کا مضمون کہ جب بندہ جائے گا اور اسے ڈھیر سارا ثواب دیا جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میرے سے مذاق تو نہیں کر رہے آپ، میں نے نہ ایسا کچھ کیا تھا کہ مجھے ایسا ثواب اور ایسی منزل اور ایسا مقام عطا کیا جاتا، کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ اللہ کہیں گے کہ تجھے ثواب جو دیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ تجھے یہ مصیبت آئی تھی، یہ پریشانی آئی تھی، یہ کلفتیں تو نے برداشت کی تھی، اور یہ بیماریاں تجھ کو آ گھیری تھی، اور تو نے اس کے اوپر صبر کیا تھا، اس صبر کے بدلے میں تجھے آج یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کے سامنے یہ بات آئے گی وہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، اے کاش کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ تکلیفیں ہی تکلیفیں آتی رہتی تو کتنا اچھا ہو۔ اس لیے کہ بھائی دنیا میں جو مصیبت ہے، جیسے دنیا فانی، دنیا کی مصیبت بھی فانی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو کتنی بھی بڑی مصیبت آئے لیکن وہ مصیبت چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، اگر چند دنوں کے بعد نہیں ختم ہوئی تو چند سالوں میں، چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی، اگر تب بھی ختم نہ ہوئی تو بھائی موت پر تو ختم ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے تو بعض لوگ جب پریشانی آتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ پر یقین کی وہ بات اور کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، تو وہ یہ کیا وہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم خودکشی کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت ہو وہ موت پہ ختم ہوتی ہے، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم صبر کر کے اگر ہم اس دنیا میں جیتے رہتے تو آئندہ کی زندگی مصیبتوں والی نہ ہوتی، آئندہ کی زندگی راحتوں والی ہوتی، اور اگر ہم یوں غیر غلط طریقے سے خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کریں گے تو یہ مصیبت ختم نہ ہوگی بلکہ مصیبت آخرت میں بانٹ کر دی جائے گی۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں خودکشی کر لیتا ہے قیامت کے دن اسے اسی طرح کا عذاب دیا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی نے یہاں زہر کھا لیا تو اسے جہنم میں یہی سزا دی جائے گی. اس کو زہر دیا جاتا رہے گا، زہر کھلایا جاتا رہے گا اور موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہے گا، پھر زندہ کیا جاتا رہے گا، پھر زہر دیا جائے گا، پھر موت اس کے اوپر طاری ہوگی، پھر زندگی دی جائے گی، پھر موت طاری ہوگی. اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو چھرا گھونپ کر مار لیا تھا اسے وہاں چھرا دے دیا جائے گا جہنم کے اندر کہ اپنے آپ کو بھونکتے رہو اور خود کی سزا دیتے رہو. یہی اس کی سزا ہو. دنیا میں جس انسان نے جس انداز سے اپنے آپ کو مارا ہوگا اور خودکشی کی ہوگی اسی طرح کا گناہ وہاں پر اسے ہوگا اور اسی طرح کے عذاب کے اندر اس کو گرفتار کیا جائے. شکل وہی ہوگی، کیفیت بڑی ہوئی ہوگی، شکل یہ ہوگی، زہر کھلایا جائے گا. لیکن دنیا کے زہر کے اندر زہریلا پن کم تھا، وہاں کے اندر زہریلا پن زیادہ ہوگا. دنیا کے اندر چھوڑا گھونپ کر اپنے ماں کو مار لیا تھا، یہاں پر جیسی اس کی دھار ہوگی وہ کم تر ہوگی اور وہاں جو اس کے لیے دھار ہوگی وہ بڑی ہی خطرناک قسم کی ہوگی. کیفیت بدل جائے گی اگر سے صورت وہی ہو. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا میں مصیبتوں سے پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کی اس پریشانی پر وہ صبر کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نزدیک ان کو بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے. اور جو اس پر صبر کرنے کے بجائے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے صبری کرتے کرتے کبھی کبھی اللہ کی شکایت کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ اعتراض کر دیتے ہیں اور بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. یہ سب ایک ہی لوگ ہیں. کسی میں بے ایمانی کچھ کم ہے، کسی میں بے ایمانی زیادہ ہے. جو اللہ کا شکوہ کرے گا، جو تقدیر پہ اعتراض کرے گا، جو خودکشی کر بیٹھے گا، یہ سب کے سب لوگ وہی ایمان کے اعلیٰ درجات کی کیفیتوں سے بالکل محروم بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں معتوب مقہور بنا لیتے ہیں اور عذاب دوزخ کے مستحق بن جاتے ہیں. اس لیے صبر کا حکم دیا گیا. صبر کرو. اس لیے کہ صبر یوں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، اس کے اندر میرے لیے خدا کے ہاں کوئی نہ کوئی ضرور بالضرور حکمت پوشیدہ ہے. اللہ کی حکمت کو میری عقل پا نہیں سکتی، میرا علم پا نہیں سکتا، میرے تجربے سے میں اس کو سمجھ نہیں سکتا. میرا علم قاصر ہے، میری عقل بہت مغلوب ہے، میرا تجربہ بڑا ناقص ہے. اس لیے میں اللہ کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہوں. اس لیے اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو میرے سے زیادہ میری مصلحتوں سے واقف ہے، جو میرے سے زیادہ خود مجھ سے پیار کرنے والا. ہم جتنا خود سے پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے. لوگ بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خود سے جو انسان کو پیار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. نہیں، انسان سے اللہ خود انسان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم تو پیار اپنے آپ سے کرتے ہیں لیکن سمجھو کہ اللہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے جتنا پیار کرتے ہیں ان کی مائیں ان سے زیادہ ان سے پیار کرتی ہے، ان کا باپ ان سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے. ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے خدا کا کیا حال ہوگا جس نے ہم کو پیدا کیا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے. یہ 70 کا لفظ بھی سمجھانے کے لیے ہے. عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت کو بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
وسعت کو بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، غیر محدودیت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہماری زبان میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے بعض وقت ہم لوگ بول دیتے ہیں، ارے بھائی میں نے اس کو 100 دفعہ کہہ دیا، گنا تو ہے ہی نہیں، بتانا کیا ہے، بہت دفعہ کہا، لاتعداد میں نے اس کو کہا۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر لفظ 7، 70، 700، 7000، یہ 7 سے آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تکثیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، استغفر لہم ام لم تستغفر لہم 70 مرتن، جس میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان منافقین کے حق میں استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، یا ان کے حق میں آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 70 کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان منافقین کے حق میں 70 دفعہ استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، 71 دفعہ کر دیں گے تو قبول ہو جائے، 72 دفعہ کریں گے تو یا 75 دفعہ کریں گے تو قبول ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 70 دفعہ کا مطلب کتنی بھی دفعہ آپ کر لیں، اللہ کہتے ہیں استغفار آپ ان کے لیے کریں یا نہ کریں، یا 70 دفعہ کریں یعنی بے شمار دفعہ کریں، زندگی بھر آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کے حق میں آپ کے استغفار کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ 70 کا لفظ جیسے ہے، اسی طریقے پر بھائی ہمارے جو ہے محاورے میں بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یہ عربی کا محاورہ ہے، تو اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے الفاظ دراصل یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ بہت دفعہ، بے شمار دفعہ ایسا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حدیث سنا رہا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بھوگ لیتا ہے، جو اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، جو خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کرنا بہت ضروری ہے، صبر کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل زندگی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر صبر نہ ہونے سے اس کی بے ایمانی کا پتہ اور اس کے ناقص ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے شکر ضروری ہے اسی طرح صبر بھی ضروری ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی اللہ کا شکوہ کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں اور کبھی خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اور اپنی بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس پر چلی تھی کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ بیماریوں کا دور ہے، مصائب کا دور ہے، آفات کا دور ہے، بلیات کا دور ہے۔ پہلے بھی اگرچہ یہ باتیں ہوتی تھی لیکن بڑی شدت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ، بڑی عمومیت کے ساتھ اس دور کے اندر یہ باتیں پیش آ رہی ہے۔ گھر گھر میں بیمار لوگ ہیں، گھر گھر میں مصیبتیں ہیں، گھر گھر کے اندر مختلف قسم کی جو ہے ایسی باتیں ہیں جس سے کہ گھر کے ماحول کے اندر کچھ اتال پتال ہوتا رہتا ہے۔ یہ ساری کے ساری باتیں اللہ کی طرف سے اس لیے پیش آتی ہے کہ کافروں کے لیے تو بطور عذاب اور مومنوں کے لیے اس لیے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اب بتاؤ یہ بیماریوں مصیبتوں کا پیش آنا مومن بندوں کے حق میں رحمت ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا صورت ہے بیماری کی، صورت ہے پریشانی کی، صورت ہے دکھ کی اور درد کی، لیکن اس کے اندر خدا کی رحمت کا فرما ہے۔ یہی وہ مضمون ہے کہ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے شیخ المشائخ مانے جاتے ہیں اور جن کو ہم لوگ سید الطائفہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی مجلس کے اندر ایک مضمون یہی بیان ہو رہا تھا، اور اس مجلس کے اندر حضرت حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی تشریف فرما تھے۔
مجلس ہو رہی تھی مکۃ المکرمہ میں، اس لیے کہ حاجی صاحب اگرچہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، تھانہ بھون ان کی بستی ہے، جس بستی کے مولانا اشرف علی تھانوی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں سے ہجرت کر دی تھی اور مکۃ المکرمہ میں جا کر قیام فرما لیا تھا۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی ان سے بیعت ہونے کے بعد ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لیے اور حج کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ وہاں ان کی مجلسیں ہوتی تھی، مجلسوں کے اندر مختلف امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا تھا، مریدین کی اصلاح کی جاتی تھی، ان کے ایمانوں کو جلا بخشا جاتا تھا، ان کے اعمال کے اندر کی خرابیوں کوتاہیوں کا ازالہ کیا جاتا تھا، ان کے اخلاق کو سنوارنے اور بنانے کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ موضوع چھڑ گیا یہی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، مصائب کا، آفات کا، بلیات کا، ان سب چیزوں کا، اور حضرت حاجی صاحب یہ فرما رہے تھے یہ سب کی سب باتیں جو بندوں پر پیش آتی ہیں من جانب اللہ، یہ صورت کے اعتبار سے تو مصیبت و پریشانی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے خدا کی عظیم الشان نعمت ہے۔ حضرت اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے تھے، حوالے دے رہے تھے، حدیثوں کا حوالہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے پر بخار آتا ہے، ایک رات کا بخار 6 ماہ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات کا بخار اور 6 ماہ کے گناہ صاف۔ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو گناہوں سے پاک ہونا اچھا لگتا ہے یا بخار سے پاک رہنا اچھا لگتا ہے، کیا بولے گا بندہ؟ بندہ بولے گا ایک رات بخاری تو ہے، آ جانے دو، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، میرے 6 ماہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے بڑی میرے لیے کیا نعمت؟ یہ ایک رات کا بخار اگر میرے 6 ماہ کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے تو پھر اس سے بڑی میرے لیے کوئی نعمت نہیں۔ حاجی صاحب یہ بیان کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، ابھی بیان جاری تھا، اسی درمیان میں ایک شخص ہامتا کامتا حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت میری بیوی بہت بیمار ہے اور اسے ایسی اور ایسی اور ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، میں آپ سے دعا کرانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، میری بیوی کی بیماری کے لیے دعا فرما دیجیے۔ ذرا سوچو بھائیو کہ وہاں ہم ہوتے، آپ ہوتے، کتنے پریشان ہوتے۔ چنانچہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ عام تو عام حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جو بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں دل میں پریشان ہو گیا کہ یہ بندہ آیا ہے بیماری کی دعا کرانے کے لیے، بیماری سے ازالے کی دعا کرانے کے لیے، اور حاجی صاحب تو ابھی بیان میں کہہ رہے تھے بیماری خدا کی نعمت ہے۔ اب دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ دعا کریں اے اللہ اس بندی کی بیماری کو دور فرما دے، تو اس کا مطلب تو ہوا کہ گویا یوں دعا کی جائے کہ اے اللہ آپ اپنی نعمت کو واپس لے لیجئے، یہ دعا تو اچھی نہیں۔ اور اگر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ آپ نے اس بندی کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، بیماری کی نعمت، اس بیماری کی نعمت کو آپ نے دے کر بڑا احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، اس میں اضافہ کر دیجیے۔ اگر یہ دعا کریں گے تو اس بیچارے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اب دعا کریں گے تو حاجی صاحب کیا دعا کریں گے؟ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عارف باللہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کے انداز کو پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے
اور کیسے ہیں اور ان سے کیسا خطاب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بندوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا معاملات ہیں, ان میں ہم اللہ سے خطاب کریں تو کیا انداز تخاطب ہونا چاہیے, یہ وہی بندے جانتے ہیں جو اللہ کی پہچان رکھنے والے بندے ہوتے ہیں. انہی بندوں کو عارف باللہ کہا جاتا ہے اور اسی خدائی پہچان کا نام معرفت الہیہ. اب لوگوں نے پتہ نہیں معرفت کس چیز کا نام رکھ لیا ہے. بعض لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں بھائی ہم معرفت کی باتیں کہہ رہے, شریعت کی باتیں نہیں. شریعت میں معرفت میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت الگ ہے, معرفت الگ ہے, طریقت الگ ہے اور حقیقت الگ ہے. ان سب چیزوں کو الگ الگ کر دیا. یاد رکھو شریعت ہی میں معرفت ملتی ہے اللہ کی. اگر آپ شریعت کی پابندی نہ کریں, نماز آپ نہ پڑھیں, روزہ آپ نہ رکھیں, تلاوت آپ نہ کریں, اللہ کے کلام کو نہ سمجھیں, اللہ کے کلام میں تدبر نہ کریں, اللہ کے کلام میں تفکر نہ کریں, اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر نہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں, تو کسی انسان کو خدا کی معرفت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. وہ ایک ڈھونگ تو ہو سکتا ہے, اس کا نام معرفت نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے بندے ہیں جو عارف باللہ کہلاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائیو یہ بندہ آیا ہے اپنی بیوی کی بیماری کے سلسلے میں دعا کرا لے. میں دعا کرتا ہوں, آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو. اب حضرت تھانوی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کیا دعا کریں گے حاجی صاحب. حضرت نے کہا دعا. اب دعا شروع ہوئی. دعا کیا کر رہے حاجی صاحب کی دعا یہ تھی, اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, سب کام اپنی حکمتوں سے آپ فرماتے ہیں. آپ بیماری دیتے ہیں تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں, آپ صحت دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. لیکن اے اللہ ہم ضعیف بندے ہیں, کمزور بندے ہیں, بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا و صحت بھی آپ کی نعمت ہے, لیکن ہم کمزور بندے آپ کی بیماری کی نعمت کو سنبھالنے سے قاصر ہیں. اس لیے اے اللہ آپ بیماری کی نعمت کے بدل صحت کی نعمت عطا فرما دیجیے. اللہ اکبر. یہ انداز تخاطب ہے, اللہ سے کلام کرنے کا انداز ہے. اس کو کہتے ہیں آداب. جب بندہ اللہ کے آداب کو جانے گا, اللہ کی جناب کے آداب کو جانے گا, اللہ کی بارگاہ کے آداب کو جانے گا, تو اس کا انداز ہی ہوا کرتا ہے. وہ اللہ تو بندے معلوم نہیں دعا میں کیا کیا الٹا سیدھا بکتے رہتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب دعا کر رہے تھے. انہوں نے دعا میں یوں کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم علی احد. انہوں نے کہا اللہ میرے اوپر رحم کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دے, اور ہم دو کے سوا کسی پر رحم نہ کرنا. یہ دعا کر رہا ہے بندہ, اے اللہ میرے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہم دو کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی دعا کو سنا تو اس کو ٹوکا اور فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. اللہ کی رحمت اتنی تھوڑا ہی ہے, دو کے لیے کافی. ارے وہ ساری دنیا کے انسانوں پر اور انسانوں ہی پر نہیں, اس کے فرشتوں پر, جانوروں پر, درندوں پر, چڑھیوں پر, مکھیوں پر, آسمان پر اور زمین پر, تمام زمین و آسمان کی مخلوقات پر, ذرے ذرے پر, ریزے ریزے پر اس کی رحمت کی ضرورت ہے. اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان سب پر رحمت کرے تب بھی وہاں کچھ کمی نہیں ہوگی. اسی اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی کیا ضرورت. اس لیے کہا گیا کہ جب دعا کرے اللہ سے خطاب کرے تو وہاں بہت آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ سے کیا مانگے, کیسا مانگے, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک اور عجیب و غریب قصہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ تھے, ان کو کچھ کھانے کی پینے کی تنگی ہوتی تھی. انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے ایک بار دعا کیا. انہوں نے کہا اللہ 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میرے لیے 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام کر دیجئے. اللہ کے لیے کیا بڑی بات، صبح میں 2 روٹی 2 بوٹی مل جائے، شام میں 2 روٹی 2 بوٹی مل جائے، اور کیا چاہیے انسان کو؟ وقت پہ نماز پڑھ لے، وقت پہ کچھ دین کا کام کر لے، وقت پہ کھانا مل جائے، اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہ کھانے ہی کے لیے تو اتنی بڑی کائنات کا سارا نظام ہے، اس میں آپ دیکھ رہے کہ سارے لوگ جھٹے ہوئے ہیں اور سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک الٹی سیدھی اسی کے لیے کر رہے. یہ 2 بوٹی کے سوا قصہ کیا ہے؟ انسان کتنا بھی کمائے لیکن پیٹ تو اتنا ہی ہے اس کا، اس سے زیادہ تو نہیں. 2 روٹی 2 بوٹی اس میں سما جائے اور کوئی کھا لے تو چلو بھائی 3 روٹی 3 بوٹی کھا لے. وہ بیچارے شاید کم کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا 2 روٹی 2 بوٹی. ارے کوئی 3 روٹی کھانے والا ہو تو 3 روٹی کی دعا، 3 بوٹی کی دعا. کوئی 4 کھانے والا ہے، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو 10 20 روٹیاں بھی کھاتے. ہمارے مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھنے والا ایک طالب علم تھا، وہ نیپال کا رہنے والا تھا، بہت موٹا تگڑا. اس کو روزانہ سب کو تو 2 روٹیاں ملتی تھی، لیکن مدرسے سے اس کو جو ہے اس کے حالات کے اعتبار سے 10 روٹیاں دی جاتی تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ میرا تو آدھا ہی پیٹ بھرا ہے. 10 روٹیاں کھا کے بھی اس کا آدھا ہی پیٹ بھرا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. خیر، تو وہ بزرگ دعا کرنے لگے اللہ 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام فرما دے. دعا کی اپنے گھر میں یا مسجد میں کہیں بیٹھ کر. پھر اس کے بعد کسی کام سے باہر نکلے. باہر نکل کے چل رہے تھے، اچانک ایک طرف سے پولیس والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے اوپر یہ مقدمہ ہے، تمہارے اوپر یہ مقدمہ ہے، چلو. اور لے جا کے ان کو حوالات میں قید میں بند کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانا ہی سسٹم ہے قید میں ڈالنے کا بے قصور لوگوں کو. جیسے آج بھی یہی سلسلہ مختلف جگہ پر ہر پر ہمارے ہندوستان میں بھی چل رہا ہے. حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی صاحب، ان کو بھی لے جا کے حوالات میں بند کر دیا اور اٹھا کے لے گئے اور لے جا کے بند کر دیا اور مقدمہ چلایا. تقریباً جو ہے 1.5 سال 1.25 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ خبر ملی ہے اور واقعی صحیح خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی دشمنوں کی دشمنیوں کے باوجود، اور جو ہے سر تاپا ان کو بدنام کرنے کی مکمل کوششوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جج کی زبان سے یہ فیصلہ کروا دیا کہ مولانا بے قصور ہیں اور القاعدے سے یا کسی اور اس طرح کی غلط تنظیم سے یا کسی باہری ملک سے ان کے کوئی روابط نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے. ہم کو اس پر مسرت اور خوشی بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ان کے حق میں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصیبت اور پریشانیوں میں ان کو گرفتار کیا، اور آج موضوع بھی یہی چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے مسالے اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. مولانا کے لیے یہ ہوا، اس میں بھی بالکل اللہ کی طرف سے مصلحتیں ہوں گی، بڑے حکم ہوں گے، بڑی ہی اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوں گی. ہم نہیں جانتے کہ کیا اس کے اندر حکمت، لیکن بہرحال اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے کہ مولانا کی رہائی کا فیصلہ ہوا، باعزت طور پر رہائی کا فیصلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہ ان کے سلسلے میں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تدارک فرمائے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ باہر نکلے اور جا رہے تھے، پولیس والے آئے اور ان کو دھر لے گئے اور لے جا کے جو ہے کوٹری میں قید خانے میں بند کر دیا. اب ان کو پتہ نہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ کیوں سلوک ہو رہا ہے، کیوں پریشانی ہو رہی ہے. وہاں جانے کے بعد 2 بوٹی کا انتظام تو ہو گیا. اسی وقت پہ کھانا کھلانے والے آتے، 2 روٹی دے جاتے، 2 بوٹی کھلا جاتے. پھر شام ہوئی تو شام میں آئے، 2 روٹی 2 بوٹی کا انتظام ہو گیا. اب یہ بیچارے روٹی بوٹی تو کھا رہے، لیکن دماغ و دل پریشان ہے کہ مجھے یہاں کیوں لا کے ڈال دیا گیا.
کئی دنوں کے بعد بڑا دل بھر آیا، اے اللہ میں بے قصور ہوں، اے اللہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں پر لا کے پھنسا دیا گیا ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے یہاں لا کر جو ڈلوا دیا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا اس کے اندر مصلحت ہے؟ وہ صاحب بڑے بزرگ تھے اور پہنچے ہوئے تھے، ان کے دل پر الہام ہوا اور اس کے اندر کہا گیا کہ یہاں پر پہنچانے کا مقصد تمہارے دو بوٹی کے سوال کو پورا کر رہا ہے۔ تم نے کہا تھا دو بوٹی کا انتظام کرو، ہم نے تمہارے لیے انتظام کر دیا کہ پولیس والے آئے اور لے جا کے قید میں ڈالا۔ دو بوٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ مل رہی ہے، تو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور قبولیت دعا کے نتیجے میں تم کو پہنچایا گیا۔ لیکن اگر تم نے ہم سے دعا کرتے ہوئے یوں بھی کہا ہوتا، اے اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ میں دو بوٹی عطا کر، تو ہم دوسرا انتظام کرتے۔ بھائیو، یہ آداب خداوندی آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم اللہ سے مانگنا بھی سیکھنا چاہیے، زندگی سیکھنی چاہیے، اللہ کے آداب سیکھنے چاہیے، دعا کے آداب سیکھنے چاہیے، نماز پڑھنے کے آداب سیکھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، الٹا سیدھا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اسی کے اوپر اگر باس پرس ہو جائے کہ تمہارا سجدہ ٹھیک نہ تھا، ہم تمہاری گرفتاری کا اعلان کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا رکوع ٹھیک نہ تھا، ہمارے سامنے جھکنے کا انداز ویسا نہ تھا جیسے ہونا چاہیے۔ ہم خالق کائنات ہیں، ہم مالک کائنات ہیں، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، سورج میرا ہے، چاند میرا ہے، کھیتیاں میری ہے، ہوائیں میری ہے، یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے۔ جب تم دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جاتے ہو، وہاں لڑکھڑاتے ہو، وہاں تمہاری زبانیں گم ہو جاتی ہے اور تم وہاں پر آداب کا خیال کرتے ہو، لیکن میرے دربار میں آتے ہو تو کسی چاہ کا کوئی خیال نہیں ہوتا، بے خیالی میں میرے دربار میں آتے ہو، بے خیالی میں میرے سامنے جھکتے ہو، جھکنے کا انداز تمہارا ٹھیک نہیں، رکوع کا انداز تمہارا ٹھیک نہیں، میرے سامنے گفتگو کا انداز تمہارا ٹھیک نہیں، اس لیے میں تمہاری پکڑ کروں گا، اگر خدا پکڑ کر لے تو کیا ہو؟ یہی وہ نقطہ تھا جس پر بہت طویل زمانہ پہلے ایک بزرگ کا ایک قصہ پیش آیا جن کا نام ہے حضرت شبلی۔ آپ نے سنا ہوگا شبلی بہت پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، متقدمین میں سے ہیں، متقدمین صوفیہ میں سے ہیں۔ ہم ان کو ایک صوفی کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے صوفی بننے سے پہلے وہ ایک علاقے کے گورنر اور چیف منسٹر تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے وجاہت والے آدمی تھے۔ ایک بار بادشاہ نے اپنے تمام منسٹروں گورنروں کو جمع کیا میٹنگ کرنے کے لیے۔ مسلمان بادشاہ، مسلمان وزراء، مسلمان منسٹرز، مسلمان گورنر، جو بھی مملکت کے تھے ان سب کو جمع کر کے میٹنگ ہو رہی تھی۔ میٹنگ کے دوران ایک گورنر کو چھینک آ گئی اور چھینک کے ساتھ ساتھ اس کی ناک سے رینٹ بھی نکل آیا، اور یہ قصہ ہوا عین دربار کے موقع پر بادشاہ کے سامنے۔ جب بادشاہ کے سامنے اس منسٹر سے یہ غلطی ہوئی تو بادشاہ کو بڑی ناگواری ہوئی۔ بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ منسٹر ہمارے دربار کے لائق آدمی نہیں، بادشاہ کے دربار میں ایسی غلط حرکت اس نے کی، حالانکہ کی تو نہیں تھی، وہ خود ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس میں اختیار کو کیا دخل ہے؟ چھینک آ گئی، رینٹ نکل آیا، وہ تو کسی کو پوچھ کے نہیں آیا کرتا۔ لیکن بادشاہ کو بہرحال ناگواری ہوئی کہ مجلس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بادشاہ نے اس آدمی کو اپنے دربار سے خارج کر دیا
اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد پوری مجلس کو اس نے برخاست کر دیا، سارے لوگ چلے گئے۔ شبلی بھی گورنر کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، ان کو اس واقعے پر پوری رات پریشانی ہوئی، وہ پوری رات سو نہیں سکے، وہ سوچتے رہے کہ یہ بادشاہ ہم جیسا ایک بادشاہ ہے جو ہکتا بھی ہے، مودتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، تمام چیزیں جو ایک انسان کو، عام انسان کو پیش آتی ہے اس کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ یہ ریٹ والا مسئلہ وہ بھی پیش آیا تو بادشاہ کو بھی ایسا پیش آ سکتا ہے۔ اگر ایک گورنر سے ایسی بات ہو گئی، لیکن چونکہ بادشاہ کے آداب اور بادشاہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہونے کی وجہ سے بادشاہ کو ناگواری گزری اور بادشاہ نے اپنے اس منسٹر کو، گورنر کو باہر نکال ڈالا۔ وہ سوچتے رہے کہ ہم اللہ کے دربار کے آداب کے خلاف کیا کیا کر جاتے ہیں، اگر خدا ہمیں اپنے دربار سے نکال دے تو کیا ہوگا۔ تصور بننے لگا، نیند غائب ہو گئی، چین ختم ہو گیا، دل پریشان ہو گیا، دماغ ہر وقت حرکت میں آ گیا۔ سوچتے انہوں نے صبح کر ڈالی اور صبح ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب گورنری کا عہدہ نہیں سنبھالنا ہے، اس لیے کہ دنیا تو بہرحال ختم ہو جائے گی، مجھے تو اب اللہ کے دربار کے آداب سیکھنے ہیں تاکہ میں خدا کے دربار میں قیامت میں جاؤں تو وہاں پر سرخ روئی کے ساتھ میں جا سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے میں جاؤں تو اللہ مجھے کہہ دے تم میرے آداب سے واقف نہیں، اس لیے میرے دربار میں آنے کے لائق نہیں۔ انہوں نے یہ تصور کیا، اس کے بعد اپنا استعفیٰ لکھ دیا، استعفیٰ لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ انہیں منوانے لگا کہ اتنے بڑے عہدے سے خامخواہ آپ کیوں بے دخل ہونا چاہتے ہیں، استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اس واقعے نے مجھ کو متاثر کیا ہے، جب آپ کے دربار کے لائق ہم نہ ہو سکے تو خدا کے دربار کے لائق کیا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں اہل اللہ کے ساتھ رہ کر اللہ کے دربار کے آداب سیکھنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے میری پوری زندگی وقف ہے۔ اس کے بعد وہ اہل اللہ کی خدمت میں گئے اور اس کے بعد ان کو صوفی کہا جانے لگا اور دنیا آج اسی نام سے ان کو جانتی ہے۔ بہرحال بھائیو، یہ ہم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بات چلی تھی کہیں سے پہنچ گئی کہیں تک، لیکن بات کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو کچھ پیش آتی ہیں، یہ کچھ ہمارے کرتوت کے نتیجے میں، تاکہ ہمارے اوپر سے گناہ معاف ہو، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں ہم تضرع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کے لیے آمادگی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ آج کے مضمون کا حاصل و خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔